ہمیں کنفرمیشن مل گئی ہے کہ ایران از ریڈی ٹو گیو اپ اٹس نیوکلیئر ایسٹس، انہیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے بدلے وہ کنسیشنز چاہتے ہیں، تو ٹرسٹ کیا جائے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بینیفیشل ایکٹ ہوگا ایران کے لیے کہ وہ یہ بارگیننگ چپ جو ہے اس کو لوز کریں، اس کے بدلے کنسیشن لے لیں، چاہے وہ مانیٹری ہو یا اس کے علاوہ ہرمز کے حوالے سے کچھ معاملات ہوں؟ جی بہت بہت شکریہ مزمل۔ شکریہ مجھے پروگرام دیکھیے، اب چونکہ صدر امریکہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کریڈنس اس کو دینا پڑے گا، لیکن ایسے بیانات پہلے بھی آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ لگتا ہی ہے کہ جیسے خود آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کچھ پریشر ٹیکٹکس یا کچھ ایسی چیزیں کہہ دینا کہ جو پھر پبلکلی جو کہ ایک پریشر بلڈ کریں، تو کسی حد تک وہی ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکمت عملی یا کوئی اسٹریٹجی ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل گیم چل رہا ہے۔ اور دونوں فریقین اس وقت اصل میں مسئلہ جو ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی جو پہلے بھی جو سوال کیا تھا، مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنسیشنز اور زیادہ سے زیادہ اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران کا بھی یہ خیال ہے اور امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے، اور دونوں کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک تیسرا اہم فریق ہے اسرائیل، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس اثنا میں جتنے بھی ان کے اپنے مقاصد ہیں، کم از کم جو مڈل ایسٹ کی حد تک وہ بھی پورے کیے جا سکیں، اور جس میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ، جس کو کہ وہ تمام کوشش کے باوجود اب تک ڈسمینٹل نہیں کر سکے، اور حماس غازہ میں وہ بھی اس جنگ کے دوران اس کو لبنان میں کارروائی کرتے ہوئے اور غازہ میں کارروائیاں کرتے ہوئے اس کو پوری طرح سے دونوں آرگنائزیشنز کو ڈسمینٹل کر سکیں۔ اچھا، اب دونوں ظاہر ہے یہ ایک ایسی مہم ہے جو کچھ بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیل، دیکھیے میں پہلے بھی آپ کے شو میں بھی کہہ چکا ہوں اور دوسرے چینل سے بھی، کہ لگتا نہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی ایک واضح ایک معاہدے کی طرف جائیں گے۔ ایون کوئی جو ایم او یو جو کہ ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، اس تک بھی ہم ابھی پہنچ پائے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لابیز ہیں واشنگٹن میں، وہ ایسی ہیں، خصوصاً جو ان کے قریب ہیں بہت اس وقت، اور جن کی وہ سنتے ہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ معاملہ اتنی جلد نمٹ جائے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ہدف یہ جو لے کے چلے تھے، وہ ہدف، اور آج بھی پبلکلی کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کے جیسے سینیٹرز لنزی گرام ہوئے یا ٹیڈ کروز ہوئے یا سینیٹر ونکر ہوئے، یہ وہ تمام بہت بڑی بڑی آوازیں ہیں، بہت انفلوئنشل، جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ رجیم چینج نہ ہو، یعنی وہاں پر باقاعدہ ایک لیڈرشپ کی تبدیلی نہیں بلکہ پوری حکومت وہاں ختم ہو، ایک نیا نظام آئے۔ یہ تو ڈیلوژنل نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ ہونا ہوتا تو آپ نے کارپٹ بامبنگ بھی کر لی، آپ نے نیول بلاکیڈ بھی کر کے دیکھ لیا، گلف پہ جو اٹیکس ہوئے اس کو ریٹیلیٹ کر لیا، واٹ نیکسٹ؟ واٹ کین دے ڈو اپارٹ فرام؟ بے شک، ہاں، نہیں صحیح ہے، اس میں بات آپ کی درست ہے کہ آپ رجیم چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے پیچھے، جیسے کہ میں برخال آپ ہی کی بات کر چکا ہوں کہ نیتن یاہو نے ظاہر یہ جنگ شروع کی اور ان کو مس لیڈ کیا، اور اب یہ باقاعدہ ایک فیکٹ ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو بریفنگ نیتن یاہو کی طرف سے دی گئی، ان کو سبز باغ دکھائے گئے ٹرمپ صاحب کو، اور کہا گیا کہ 2-4 روز میں ہم یہ معاملہ نپٹا دیں گے۔ اچھا، اب جو خبریں آ رہی ہیں اور باقاعدہ فیکٹس آ رہے ہیں، وہ یہ کہ اسرائیلی لیڈرشپ کو اور تمام ان کے ایڈوائزر کو انکلوڈنگ نیتنیاہو، ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، لیکن انہوں نے اس بات کی ان کو پرواہ نہیں تھی، وہ صرف کسی طرح سے امریکہ کو اس میں ڈریگ کرنا چاہتے تھے، اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب ٹرمپ کے لیے نکلنا اس میں بہت مشکل ہے، بہت اتنی آسانی سے اس لیے نہیں نکل سکتے۔ ایک تو ان کی اپنی پریسٹیج ہے، ان کی اپنی یہاں جو سیاسی معاملات ہیں، ان کی اپنی لیگیسی کا معاملہ ہے، پارٹی کے بہت اہم معاملات ہیں، پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لگتا یہی ہے کہ اس پورے معاہدے کا جو ویٹو پاور ہے اس وقت، وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو، کہ وہ کسی بھی وقت اس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے۔ اور اس نے کیا، آپ نے دیکھا کہ خود جو پاکستان میں جب جے ڈی وینس جب اچانک چھوڑ کر واپس آ گئے یہاں پر، تو انہوں نے واپسی میں نیتن یاہو سے بات کی اپنے جہاز سے، بلکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ وہ گفتگو اس جو نیگوشیشنز کے دوران بھی وہ نیتن یاہو سے ایک دفعہ بات کر چکے تھے۔ تو ویٹو پاور جب تک کہ نیتن یاہو کے پاس ہے، اور نیتن یاہو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی حقیقت پسندانہ
ایک ڈیل کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں یا ایک پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے. فیض صاحب، اس کے علاوہ جو چائنا کا دورہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس میں کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہم نے اس میں کوئی اور بات سنی. جس طرح سے چین کے کلیمز کے حوالے سے تائیوان پر بات ہوتی ہے کہ اس پہ ایک آرمز ڈیل جو امریکہ نے ہولڈ کر رکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر وہ جو آپ کی سیمی کنڈکٹر چپس تھیں، اس کے کوئی اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی. ایران کے اوپر بھی ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، کمیونسٹ پارٹی کے جو ترجمان تھے انہوں نے اس کے برعکس یہ کہا کہ تمام پارٹیز کو جو منظور ہوگا وہ معاہدہ ہونا چاہیے. تو اگر چین کا بھی لیوریج نہیں کام آیا تو پھر یہ گارنٹی کون دلوائے گا جو ڈسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے، جس میں دونوں سائڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے؟ ہو از گوئنگ ٹو گارنٹی کہ جو بھی بات ہوگی اس پہ یہ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیے مزمل، جہاں تک آپ گارنٹیز کی بات کرتے ہیں، اور ایکچولی یہ سوال یہاں پر واشنگٹن میں ابھی جو سردار صاحب یا تشریف لائے تھے تو ایک پریسر میں ان سے کیا گیا کہ جب یہ دونوں ممالک میں اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی گارنٹی کون دے گا، گارنٹرز کون ہوں گے اس کے. تو اسحاق صاحب نے اس کا جواب تھوڑا مختلف دیا اور مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اس جواب پر. انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں سوورن اسٹیٹس ہیں اور یہ خود ہی اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ یہ معاہدہ قائم رہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو جے سی پی او اے تھی اس میں P5+1 گارنٹورز تھے، اور کسی حد تک ہر کسی نہ کسی خود پاکستان کا جو انڈیا کے ساتھ جو معاہدے ہیں آپ نے دیکھا سنتاس معاہدہ، اس میں باقاعدہ ورلڈ بینک گارنٹورز ہیں. تو لیکن ایک بات جو ہے باٹم لائن میں جو ان کی بات سمجھا ہوں اور اس میں تھوڑا سا وزن ہے کہ جب تک کہ یہ دونوں ممالک ڈیٹرنس اپنا خود کریٹ نہیں کریں گے وہی ان کی گارنٹی ہوگی کہ ان پر کوئی مزید حملہ نہیں ہوگا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اس کا آپ نے یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھا کہ جب جو پچھلے مئی میں جو حملہ ہوا پاکستان پر اور اس کا جو جواب دیا گیا اور جو کچھ بھی جو جیسا کہ سیز فائر ہوا اور خصوصاً کشمیر پہ اب تک جو سیز فائر چل رہا ہے، تو وہ صرف گارنٹی کیا ہے، وہ پاکستان کی اپنی طاقت اور اپنا ڈیٹرنس. تو اگر ایران وہ ڈیٹرنس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہی چاہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹائم جو بائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایران نے وہ ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لیا کہ دوبارہ اگر ہم یہ آج سیز فائر کرتے ہیں پرماننٹ تو امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. لیکن دیکھیے اس میں جو اصل جو چائنا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی مزمل، اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنا کے ایک ایز اے ورلڈ پاور، ایز اے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، اس کو ابھی بھی کسی کنفرنٹیشن میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ امریکہ سے یا کسی اور سے کوئی ہیڈ آن کنفرنٹیشن میں شامل ہوں گے. تو وہ اپنے ان کی جو مفادات ہیں خطے میں، پوری دنیا میں، وہ اس کو دیکھ بھال سے بہت سکون سے لے کے چلتے ہیں. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو بھی لیوریج چاہے امریکہ پر ہو، ایران پر ہو، وہ اس کو بہت ہی سٹل انداز سے اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو وہاں سے آپ یہ نہ سمجھیں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی عجوبہ اور کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ اب ٹرمپ کو وہاں سے بہت بڑا دباؤ پڑے گا اور پھر وہ ایران پہ بھی کچھ دباؤ ڈالیں گے چائنیز، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے سیز فائر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہوگا. چائنا کے اپنے جو مفادات ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک لحاظ سے دیکھیے اس وقت اس پوری سچویشن کا جو بینیفیشری جو بنا ہے وہ چائنا اور رشیا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تائیوان پر چائنا کا ہاتھ بہت مضبوط ہوا ہے اس امریکہ کے اس حملے سے. اور آپ نے دیکھا کہ خود جو پیٹ ہیگسیٹ نے بڑی اہم بات کی اور ہر مبصر نے اس کو یہاں نوٹ کیا ہے، سنگاپور میں بیٹھ کے انہوں نے تائیوان کا نام نہیں لیا. اس سے حالانکہ کسی بھی اس قسم کی جو سیکیورٹی ڈائلاگ میں جب بھی بات ہوتی ہے، ڈیفنس سیکرٹریز جو بات کرتے ہیں، تو تائیوان کو انہوں نے بالکل مس کیا اور واضح میسج دیا کہ ہم وہاں پر پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. تو چائنا از اے میجر بینیفیشری آف دس کرائسس. تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا صرف ایران کی محبت میں، اپنے مفادات میں ضرور وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا، لیکن صرف اس خطے کی محبت میں یا امن کے مفاد میں ایک کوئی بہت ہی ایگلیٹیرین مقاصد کے تحت وہ آپ اس میں کوئی بہت ایکٹیو رول اس کا نہیں دیکھیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران یہاں اس وقت جو ایک، اگر کمنگ بیک ٹو دی وائٹ ہاؤس، میرے خیال ہے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ایران کو اکنامکلی بلیڈ کرنا چاہتے ہیں، بلاکیڈ کو قائم رکھیں اور کوئی کینیٹک ایکشن کے بغیر
اس کو مزید اس بات میں مجبور کریں کہ وہ ہمارے ان کے جو تمام اہداف ہیں کم از کم مڈ ٹرم سے پہلے ٹھیک. یہ اپنا ایک فیس سیونگ دکھانے کی کوشش کریں کہ ہاں دیکھیے ہم نے یہ اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا یہاں پر اس وقت ٹرمپ صاحب صحیح. کے لیے چیلنج ہے.